السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّهِ۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ فَيُعْرِبَ اعرب یعرب اعراب ظاہر کرنا، فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّهِ کہ اس حد کو کوئی بولنے والا اپنی زبان اور اپنے منہ سے ظاحر کرے، ہے نا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے۔ سرکار کے اوصاف کو اگر محدود کر دیا جائے تو یہ محدود کرنا بھی ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عیب تناہی سے ہیں بری، اسی کو انہوں نے فرمایا۔ فرماتے لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ حین یدعا دارس الذمم۔ ناسبہ یناسب مناسبتا، مفعل سے، ہم وزن ہونا، برابر ہونا، مناسب ہونا، موافق پانا، موافق ہونا۔ لو ناسبت قدرہ، قدر کا معنی قدر و منزلت، جاہ و رتبہ۔ آیاتہ آپ کی نشانیاں ہے، ان کی سرکار سے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں، وہ نشانیاں یا جو سرکار کے نبوت پر نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں وہ بھی آپ کی قدر و منزلت کی مظہر تو ہو سکتی ہیں، لیکن عین قدر و منزلت نہیں ہو سکتی۔ عین اور مثل میں فرق ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، عین اور مثل میں فرق ہوتا ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے جیسے کہ خوبصورتی میں زید عمرو کی طرح خوبصورت ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا زید عمرو ہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وصف شبہ مشبہ بھی میں اتم ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بات سمجھے۔ اس لیے کوئی بھی نشانی، کوئی بھی پہچان، کوئی بھی علامت محض ایک شخصیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، بعینی پوری حقیقت کھول کر نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے آپ کی ذات کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی آپ کی حقیقی قدر و منزلت اور کمال اور فضائل کے ہو بہو بعین ہی نہیں ہے نا، بعین ہی نہیں ہے۔ ورنہ تو اگر آپ کا اسم گرامی کسی بوسیدہ ہڈی پر، کیونکہ اللہ نے آپ کو مالک کونین بنایا ہے نا، اللہ رب العزت نے آپ کو تصرفات دیے، یہ اپنی آپ کی ذات کے اندر ہے۔ اگر بعین ہی اسم مسمى ہو جائے، اسم بعین ہی اسم با مسمى مت کو، اسم بعین ہی مسمى ہو، اسم اور مسمى میں فرق ہوتا ہے۔ اسم علامت ہوتا ہے مسمى پر، بات سمجھائی۔ تو کوئی بھی علامت، کوئی بھی اسم عین مسمى نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ سرکار کی ذات تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ اگر علامت عین ذات ہو جائے تو پھر تو آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ علامت ہی تو ہے ذات پر، پھر تو اسم گرامی بولا جائے اور بوسیدہ ہڈی
زندہ ہو جائے، یہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامت اور نشانیاں اور پہچانیں یہ عین نہیں ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما، اگر عظمت و رفعت، قدر و وقعت میں آپ کی نشانیاں آپ کی قدر و منزلت اور جاہ و مرتبہ کے مناسب ہوتی، احیسمہ حین یدعا دارس الرمم. رمم یہ رمتن کی جمع ہے. رمتن کا معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہڈی. دارس کا معنی ہوتا ہے درسا یدرسو مٹا دینا. دارس الرمم وہ بوسیدہ ہڈیاں جو مٹنے کے قریب ہو گئی ہو. انمیحا کے معنی میں، مٹ جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اگر عظمت و رفعت میں آپ کی نشانیاں آپ کی قدر و منزلت کے مناسب ہوتی، احیسمہ حین یدعا دارس الرمم، تو جس وقت بوسیدہ ہڈیوں پر آپ کا اسم گرامی پکارا جاتا، احیسمہ تو آپ کا اسم گرامی اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہاں پر احیا یحیی احیا زندہ کر دینا. احیسمہ کبھی کوئی نام زندہ نہیں کرتا ہے. احیا زندہ کرنا تو حقیقتاً صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت. یہاں پر مجاز عقلی ہے، غیر امام وضیع لہو کی طرف ابن اسناد ہے. لم یمتحنا بما تعی العقول به حرصا علینا فلم نرتب ولم نہم. امتحنا یمتحن امتحانا، اس کا معنی آزمانا. نا یہ ضمیر منصوب ہے. لم یمتحنا سرکار نے ہم کو آزمایا نہیں، آزمائش نہیں کی. بما تعی العقول به ایسی باتوں کے ذریعے، ایسے امور کے ذریعے. ما موصولہ ہے، عموم ہے. ما تعیا عیا یعیا باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز ہونا. ما تعی العقول به جس کو سمجھنے سے عقلیں عاجز ہو. سرکار کی ذات انہی چیزوں میں سے ایک ہے جن کو سمجھنے سے عقلیں حیران ہیں، عاجز ہیں. لیکن ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ تم، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو میری حقیقت سمجھنا ہی پڑے گی. کون سمجھے گا حقیقت ہے؟ سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا. تو سرکار نے عاجز نہیں کیا صحابہ کو، امتحان نہیں لیا سمجھنے کے، مطلب آج مکلف بنا دینا اس بات کا کہ تمہیں میری معرفت حاصل کرنا ہے، میری حقیقت کی معرفت حاصل کرنا ہے. ورنہ تو کچھ روایتوں میں یہی ہے کہ صحابہ کرام نے بہت قریب سے دیکھا سب کچھ، اس کے باوجود سرکار کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے. لیکن سرکار نے عاجز اور سرکار نے مکلف نہیں بنایا ان کو. وہی فرماتے ہیں لم یمتحنا بما تعی العقول به، جن باتوں کو سمجھنے سے عقلیں عاجز ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے ہمارا امتحان نہیں لیا. حرصاً علینا ہم پر مہربانی کرتے ہوئے. حرصاً علینا کیونکہ اگر جو چیز سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا وہ اگر اس کا مکلف بنا دیتے تو یہ تو بڑی مشقت ہوتی، ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی. لیکن سرکار رحیم و کریم ہے، شفیق و مہربان ہے. حرصاً علینا ہمارے اوپر رحم کھاتے ہوئے، حرص کھاتے ہوئے، ہے نا، سرکار نے ہم پر یہ چیز لازم نہیں کی. فلم نرتب ولم نہم، حقیقت کو سمجھ تو نہیں پائے. یہ صحابہ کی زبان کی تعبیر کر رہے ہیں علامہ بوصیری. حقیقت تو نہیں سمجھ پائے، لیکن نہ سمجھنے کے بعد بھی ہم نے کوئی شک اور کوئی ارتیاب نہیں کیا. فلم نرتب ارتابہ ارتابوں سے،
تو ہمیں شک نہیں ہوا. ولم نہمی وہما یہم، وہم کرنا، ولم نہمی اور ہم نے کوئی وہم بھی، یقین ہے نبی نے جو کہہ دیا وہ مانا، ہے نا. یہی اسی کا نام تصدیق ہے. تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ایمان ہے نا. یہ ایمان اپنی تمام تر تابانیوں اور رعنائیوں کے ساتھ تو صحابہ کرام پر ہی صادق آتا ہے. ہاں. فرم اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا للقرب بالبعد فیہ غیر منفہم. انفہم ینفہم، انفہام کا معنی ہوتا ہے عاجز، عاجز ہونا. کیا ہوتا ہے؟ عاجز ہونا. غیر منفہمی جو عاجز نہ ہو، غیر عاجز. ٹھیک ہے. قرب اور بعد کا معنی تو ظاہر ہے. قرب کا معنی نزدیک، نزدیکی، اور بعد کا معنی دوری. الورا کا معنی ہوتا ہے مخلوق، جمع ورایا. اعیا یعی اعیا، عاجز کرنا. فہم معناہ، معنی کا معنی حقیقت. کیا ہے معنی کا معنی؟ فہم کا معنی فہم یفہم، سمجھنا. فرماتے اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا للقرب والبعد فیہ غیر منفہم. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت فہمی نے مخلوق کو عاجز کر دیا. حقیقت فہمی نے پوری مخلوق کو عاجز کر دیا. اب جب عاجز کر دیا تو چاہے کسی نے قریب سے دیکھا وہ بھی نہیں سمجھ پایا، دور سے دیکھا وہ بھی نہیں سمجھ پایا، سمجھ کوئی بھی نہیں پایا. تو قریب سے اور دور سے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو عاجز نہ ہو. سب عاجز ہیں. فرماتے ہیں اعی الورا فہم معناہ فلیس یرا، آپ کی حقیقت فہمی نے مخلوق کو عاجز کر دیا. فلیس یرا للقرب والبعد فیہ، تو حقیقت فہمی کے سلسلے میں فیہ کی ضمیر کا مرجع فہم معناہ ہے، اور ضمیر کا مرجع سرکار کی ذات بھی بنا سکتے ہو. سرکار کی ذات کے سلسلے میں یا سرکار کی حقیقت فہمی کے سلسلے میں. لیس یرا للقرب والبعد، تو نزدیکی اور دوری کے لیے حقیقت فہمی کے سلسلے میں کوئی غیر منفعم نظر نہیں آتا، غیر عاجز نظر نہیں آتا. ہر ایک عاجز نظر آتا ہے. تو بین یہاں پر قرب اور بعد کے درمیان طباقی ایجاب ہے. ٹھیک ہے نا. کالشمسی تظہر للعینین من بعد صغیرۃ وتکل الطرف من امم اکل یکل اکلال. اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا، چکا چوند مارنا. چکا چوند سمجھتے ہو نا؟ ہاں. ہے نگاہوں کا نہ جمنا. کالشمس، اب تشبیہ دے رہے ہیں سرکار کی ذات کو، کس سے؟ سورج سے. اے ہوا کالشمس، مشبہ تو ماننا پڑے گا نا، اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے. تو اگر حذف کر دیا جائے تو یہ ایجاز حذف ہے، تو شعر کے اندر ایجاز حذف ہوگا. اصل عبارت ہوگی ہوا کالشمس، سرکار مہ تاباں کی طرح ہے. کون سے مہ تاباں کی طرح؟ یہ تظہر للعینین یا الشمس سے حال واقع ہے. کیا ہے؟ حال واقع ہے. سرکار مہ تاباں کی طرح ہے. تظہر للعینین من بعد صغیرۃ، اس حال میں کہ وہ سورج دور سے اگر دیکھا جائے نا تو آنکھ کے لیے چھوٹا نظر آتا ہے. کتنا چھوٹا سا گولا نظر آتا ہے، اور قریب سے دیکھا جائے تو نگاہیں نہیں جم پائیں.
ہے نا. وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ امم کا معنی قریب. اکلا یکل الطرف، الطرف کا معنی نگاہ، پلک. وَتُكِلُّ الطَّرْفَ اور نگاہوں کو چکا چوند کر دے، من اممی قریب سے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ سورج کو دور سے دیکھو تو چھوٹا نظر آئے، اور قریب سے جا کے دیکھو تو نگاہیں نہیں جم پائیں. یہی سرکار کا معاملہ ہے. دور سے جنہوں نے دیکھا ہے تو وہ بھی حقیقت نہیں سمجھ پائے ہے. تو ان کو حقیقت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ ظاہر ہی نہیں سمجھ پا رہے، ان کو تو ظاہر ہی چھوٹا نظر آ رہا ہے. اور جنہوں نے قریب جا کر دیکھا تو انہوں نے اتنے جلوے دیکھے کہ پھر کچھ نظر ہی نہیں آئے. اتنی روشنی جس میں کچھ نظر نہیں آئے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. ارے اعلیٰ حضرت کی یار ذرا سوچو، حجاب مانے پردہ، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. خوبیاں دیکھیے الفاظ کی. اور ایسا نہیں بے معنی، بڑا بامعنی معنی خیز ہے. تقریر اگر اس پہ کروں تو بہت دیر لگ جائے گی. سمجھے؟ ایسا ہی ہے نا کہ سرکار کی ذات کے قریب جو گیا، جس نے حقیقت سمجھنے کی، حقیقت تو نہیں سمجھ پایا، حقیقت سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کی نگاہوں کے سامنے اتنے جلوے آشکارا ہوئے کہ ہر ایک جلوے میں پردے پڑتے چلے گئے. کہ اب کیا کیا سمجھوں، کیا کیا سمجھا جائے. یہاں تو صرف ایک نہیں، یہ تو مجمع کمالات ہے. کیا کیا سمجھا جائے، سمجھے نہیں؟ کون سمجھے؟ جو قریب گیا تو وہ تو اس کا حال تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ سورج قریب سے دیکھ رہا ہے تو نگاہیں نہیں ٹک پا رہی، اور جو قریب ہی نہیں پہنچ پایا تو سورج کو بھی چھوٹا نظر آتا ہے دور سے. تو ایسے ہی وہ سرکار کے ظاہر ہی کو چھوٹا دیکھ رہا ہے تو حقیقت کیا سمجھے گا؟ تو حقیقت کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، نہ قریب والے کو نہ دور والے کو. کتنی اچھی تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے. فرماتے ہیں کالشمس تظہر للعینین من بعد، وہ تو سورج کی طرح ہے جو نگاہوں کے لیے دور سے چھوٹا نظر آتا ہے. وَتُكِلُّ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمِ اور قریب سے نگاہوں کو چکا چوند کر دیتا ہے. نگاہیں نہیں جم پاتی، نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے. تو یہاں پر شمس اور طرف، تُكِلُّ، تظہر، یہ سب ایک دوسرے کے مناسب ہیں اگر دیکھا جائے تو. مرات النظیر بھی ہوگی اس میں. اور بعد اور امم کے درمیان طباق ایجاب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَصَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ. فرماتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں کی طرف، ہم لوگوں کے اپنے جذبہ شوق بیدار کی قلت کی طرف، دیدار کا کہاں اتنا شوق ہے. اگر شوق، جس کو شوق ہوتا ہے نا، وہ تو ہر وقت من احبہ یکثر ذکرہ، سرکار نے فرمایا جس کو جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر ہی بہت کرتا ہے. یہاں تو پورے پورے دن بھولے رہتے ہیں. کہاں ہے شوق دیدار ہے؟ اور دیدار تو ہمیشہ شوق کی بنا پر ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ تو خواب وغیرہ دیکھتے ہیں نا، جن دنوں ہمارے ذہن و دماغ میں جو میٹر، جو معاملہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے نا، خواب بھی اسی سے متعلق ہی آتے ہیں، ہے نا؟ خواب بھی، سمجھے نہیں؟ یہاں تو حقیقت فہمی تو بہت دور کی بات یار. ہم تو وہ لوگ ہیں جو صرف اسی کے بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ خواب میں دیدار ہو جائے. حقیقت کے تو متلاشی نہیں ہے نا. خواب میں دیدار پہ ہی تسلی کر لیں گے. اور خواب کے لیے سونا ضروری ہے، سونے والے کے لیے غفلت ضروری ہے.
غفلت ہوگی. تو ہم ایسے غافل ہیں کہ تلاش بھی کر رہے ہیں تو کہاں. لیکن اگر یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی کم قسمتی نہیں ہے, بہت بڑی سعادت مندی ہے نا. ہاں لیکن شیخ بوصیری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُدْرِكُ, فرماتے ہیں کہ یار ہم تو غفلت والے, سونے والے لوگ, یاد ہی نہیں کرتے, اسی پر تسلی کر لیتے ہیں کہ دیدار یار خواب میں ہی ہو جائے ہیں. تو جو خواب میں ہی محض اکتفا کر لے دیدار یار پر, وہ حقیقت کا متلاشی کبھی نہیں ہو سکتا, اور نہ حقیقت اسے کبھی معلوم ہو سکتی ہے نا. تو ہم جیسے لوگ کیا حقیقت سمجھیں گے؟ جن کی نگاہوں نے اپنے سامنے دیکھا وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پائے. ہم تو اپنے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے, ہم تو سو کے ہی دیکھ سکتے, اگر ہو سکے, اگر فضل ہو جائے تب, ہے نا. سونے میں ہی خواب میں ہی دیکھ سکتے, تو ہم کیسے حقیقت سمجھ سکتے ہیں؟ تو حیرت تو ہے ان لوگوں پر کہ جو حال تو یہ ہے اور فیصلہ یہ کر لیتے ہیں, فیصلہ یہ بھی نہیں, فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. ارے حقیقت تو تم سمجھنے سے قاصر, فیصلہ کیسے کر سکتے ہو یار؟ سمجھے نہیں؟ فرماتے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ, یدرکو کا فاعل آ گیا رہا ہے قوم النیام, نائم کی جمع نیام ہے, سونے والا. قوم النیام غافل, سونے والے لوگ, ہے نا. تسلو, تسلا, یہ تسلا تسلین باب تفاعل سے, اس کا معنی ہوتا ہے تسلی, اور تسلی کر لینا, اکتفا کر لینا, قناعت کر لینا, ہے نا, جن کو تسلی اور سکون مل جائے. الحلم جمع احلام, اس کا معنی ہوتا ہے خواب. معنی ہوگا وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ, دنیا میں ان کی حقیقت کا ادراک وہ سوتی قوم کیسے کر سکتی ہے؟ تسلو عنہ بالحلم, جو قوم سرکار کے دیدار پر خواب میں دیکھنے ہی پر قناعت کر لے, قناعت کر بیٹھی ہو, ہے نا, یہ حقیقت شناسی کا کام نہیں کر سکتی. سمجھے نہیں؟ گھنٹی ہو گئی.